کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب اللہ رب العالمین ہمیں احسن تقویم کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین جب عرش کریم پہ آدم علیہ السلام کو بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی فطرت میں وہ ہر چیز ڈال دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں. تو ہمیں تخلیق دینے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے اندر ساری گڈنس ڈال دیتے ہیں. ہر انسان کے اندر، اس کل کائنات کے اندر، وہ اللہ کو مانتا ہو یا اللہ کو نہیں مانتا ہو، اس کی خلق کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احسانی تقویم اس کو دیا ہے، اس کے اندر صرف اچھائی ہی ڈلی ہوئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، انسانیت پہ چلو. تو ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے اس چیز کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن انسان اپنے نیچر کے اگینسٹ چلتا ہے. اور جب انسان اپنے نیچر کے اگینسٹ چلتا ہے تو وہ گناہ میں اور نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے تقویم بنا کر کے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس سیدھے رستے پہ، اس نیچر پہ چلیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری ایسے تقویم میں دی ہے. لیکن جب ہم اپنی نیچر کے اگینسٹ چلنا شروع کرتے ہیں، جب ہم چوری کرتے ہیں، جب ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں، جب ہم ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ڈیفائن کری ہے نافرمانی پہ، تو جو بھی چیز ہم اپنے نیچر کے اگینسٹ میں کرتے ہیں تو وہ نیچر کے اگینسٹ میں کرنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جاتی. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے اپنی فرمانی کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے. اور جب ہم اپنی فطرت کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم عبادت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت اللہ رب العالمین کے حکم کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کو مسکرا کے دیکھا، ہم نے کسی سے اچھے سے بات کری، ہم نے کسی کے دکھ سن کر کے اس کو کچھ پیسے دے دیے اور یہ امید بھی نہیں رکھی کہ وہ ہمیں واپس دے. تو یہ اچھی باتیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے احسان تقویم میں چل رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم احسان تقویم میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت قدرتی طور پہ اللہ رب العالمین کی عبادت پہ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کل کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتی ہے. تو انسان کی جو فطرت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عبادت ڈالی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور اس کو لے کر کے وہ چلتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. ان احکامات پہ چلتے ہوئے اس کے آگے چیلنجز بھی بہت آتے ہیں کیونکہ وہ ججمنٹ میں ہے. تو جب اس کے آگے چیلنجز آتے ہیں تو اس کو ان چیلنجز کو بہت صبر کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو وہ اللہ کے حکم پر ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے چلتا ہے. اور جب وہ اپنے کام دھندے کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کی احکامات کو آگے رکھتا ہے. تو یہ احسان تقویم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری فطرت میں دی ہے. اور اس فطرت پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں اور اس پہ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کہ میری اب وحدانیت کو جانو کہ تمہیں بنانے والا کون ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین ہوں. تو یہ ہو گیا آپ کا فیت، احسان تقویم اور فیت. کہ فیت کے ساتھ آپ نے اس چیز کو فیت کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس طریقے سے بنایا ہے کہ میں نیکی کے رستے پہ چلوں اور اللہ کے احکامات پہ چلوں قدرتی طور پہ. تو جب اللہ رب العالمین سورہ نساء میں اپنے احکامات دے رہے ہوتے، عورتوں کے احکامات کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین انسان کی فطرت بتا رہے ہوتے ہیں اور انسان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تم کسی عورت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو تو ایسا تقویم میں رہو، اپنی فطرت میں رہو، جو فطرت اس سوسائٹی میں پسند کی جاتی ہے، جو فطرت ہر انسان پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے احسان تقویم میں چلیں. ان عورتوں کی جو عورتیں جو ہے اپنی لاج کے ساتھ اس دنیا میں چلتی ہیں اور اپنے میاں کے ساتھ جو ہے ایمانداری کے ساتھ اس دنیا میں چلتی ہیں، اور وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے میاں کی عزت کا، اس کی دولت کا، ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کو محسنات سے اس پارے کے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ محسنات ہو. تو اللہ رب العالمین سورہ نساء میں اپنے احکامات دیتے ہیں اور ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے ذات زندگی میں ہمارے ساتھ شیطان ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جہاں ہم جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم سونے جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ سونے چلا جاتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ صبح اٹھ جاتا ہے. لیکن ہم اگر اللہ کا نام لے کر کے چلتے ہیں تو شیطان کو تنبیہ رہتی ہے اس کو اللہ رب العالمین کے نام سے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں شیطان کا وسوسہ ہے تو مجھے یاد کر لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر لو، اور اللہ رب العالمین اس کو ٹیک کیئر کر لیتے ہیں. پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی. اور یہ روٹین جو اللہ رب العالمین نے انسان کا ڈیزائن کیا ہے اس احسان تقویم پہ رہنے کے لیے، جو روٹین اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اس احسان تقویم میں رہنے کے لیے، وہ یہی ہے کہ آپ صبح صبح اٹھیں، اپنی زندگی سٹارٹ کریں، فجر کریں، اس کے بعد اپنی نوکری شروع کریں، اپنی دکانیں جلدی کھولیں، اپنے بزنسز جلدی کھولیں، اثر تک اپنے بزنسز کو ریپ اپ کریں. اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں، ان کو محبت دیں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ اس چیز کو لے کر کے چلیں.
یہ سمپل سا ایک روٹین ہے مسلمان کا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلے. اور ہر جگہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ پیغمبروں کا کام جو ہے وہ ہمیں ڈرانا ہے اور ہمیں خوشخبری سنانا ہے اور ہمیں اللہ کے احکامات سنانا ہے اور ہمیں اللہ کی کتابیں سنانا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. اور ہمارے جو باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جب خانہ کعبہ پہ پتھر رکھ رہے تھے وہ، تو جب انہوں نے دعا مانگی تھی رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین سے دعا انہوں نے یہی مانگی تھی کہ میری پیڑھی میں رسول بھیج جو تیری کتاب کو پڑھ پڑھ کے سنائے. تو وہ انسان اس زمانے میں بیٹھ کر کے کتاب کی بات کر رہا تھا، اس زمانے میں بیٹھ کر کے کتاب کی بات کر رہا تھا وہ، اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میری پیڑھی میں سے کسی ایسے کو بھیجنا کہ جو ان کو کتابیں پڑھ پڑھ کے سنائے. اور ابراہیم علیہ السلام کی پیڑھی میں چاروں ان کی پیڑھی کے اندر جو ہے کتابیں انہی کی پیڑھی کے اندر اتری ہیں. پہلی کتاب اتری ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے آ رہے تھے. دوسری کتاب اترتی ہے داؤد علیہ السلام کے اوپر جو اگین جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آ رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے آ رہے ہیں. پھر تیسری کتاب اترتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خاندان عمران میں پیدا کیا ہے مریم علیہ السلام کی کوکھ سے، اور ان میں اللہ رب العالمین نے اپنی روح پھونکی تھی، اسی طریقے سے پھونکی تھی جس طریقے سے انہوں نے آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی تھی. تو تیسری کتاب ہماری وہاں اترتی ہے، اور پھر چوتھی کتاب ہمارے پاس آتی ہے، اور چوتھی کتاب ہماری آخری کتاب ہوتی ہے. یہ آخری دفعہ اللہ رب العالمین سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی بھی ہم سدھرے نہیں ہیں، ہمیں اس کے اندر غور کرنا ہے اور ہم نے سدھرنا ہے، اور ہم نے اللہ کی عبادت کے ساتھ اس دنیا میں اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے. ہم خالیات آئے ہیں اور ہم خالیات جائیں گے. یہی ہماری جو ہے زندگی ہے.